بسم اللہ الرحمن الرحیم. صورتحال کے ساتھ خالد مجید اور تزین اختر حاضر. ناظرین، پی ڈی ایم بن گئی. پی ڈی ایم بننے کے بعد ابھی سفر شروع ہوا ہے، لیکن ذرا سا ہم پیچھے چلتے ہیں. 1977 کا زمانہ، اس وقت پی این اے بنی. اس کے بعد پھر اور تھوڑا سا آگے دور آیا، اس کے بعد پھر وہ بنی ایم آر ڈی. اچھا، یہ سارے جو اتحاد بنتے آ رہے ہیں یہ حکومتوں کے خلاف تھے. پہلا اتحاد جو بنا وہ موومنٹ چلی ذوالفقار علی بھٹو کے لیے، اور دوسرا اتحاد بنا وہ بنا ضیاء الحق کے لیے. حکومتوں کے خلاف بننے والے اتحاد میں جو سب سے اہم رول ادا کیا کرتے تھے وہ نہایت منکسر مزاج نوابزادہ نصر اللہ خان تھے. آج ان کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. ابھی سوچنے کا مرحلہ اور لمحہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے ابھی سفر شروع کیا ہے. ابھی پتہ نہیں یہ سفر کتنے دور تک جانا تھا یا جانا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جسے پی ڈی ایم کا مستقبل خطرے میں ہے. پتہ نہیں میری سوچ صحیح ہے یا میں اپنی جگہ پہ ٹھیک سوچ رہا ہوں. تزین اختر صاحب سے بھی بات کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو مستقبل ہے وہ مجھے کیوں ایسے لگتا ہے کہ خطرے کی طرف رواں دواں ہے. کیوں تزین صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ نے پورے اتحاد نہیں گنوائے میرے بھائی، اور دوسرا وہ سارے اتحاد جو ہیں ان کی نوعیت ایک جیسی نہیں تھی. ٹھیک ہے، آپ نے خود اب تاریخ چھیڑ کے تو بات آپ نے ایسی کر دی. جو تھا نا پی این اے، پاکستان نیشنل الائنس، جی ٹھیک ہے، وہ پرو اسٹیبلشمنٹ اتحاد تھا. ٹھیک ہے، اور یہ جو باقی اتحاد ہیں یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. یہ بہت بڑا فرق تھا. اور پھر جو اے آر ڈی کو آپ بھول گئے بیچ میں، الائنس فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. پھر آپ اے پی ڈی ایم کو بھول گئے جو کہ یہ بی بی کے قتل کے بعد بنا تھا، اور وہاں سے ہی زیادہ اختلافات شروع ہوئے تھے عمران خان کے. یہ بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. سب یہ کہتے ہیں کہ شاید عمران خان شروع سے نواز شریف کا مخالف ہے. یہ ایسی کوئی بات کوئی نہیں ہے. یہ 2008 کے الیکشن تک عمران خان صاحب بھی اسی الائنس میں تھے جس میں نواز شریف صاحب تھے اور جس میں زرداری صاحب تھے. جو اے پی ڈی ایم ہے، آل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، جس کا مقصد مشرف کے جو الیکشن تھا اس کے خلاف، مشرف کے خلاف جدوجہد، اور ان کا پھر مقصد یہ تھا کہ بائیکاٹ کیا جائے مشرف کے انتخابات کا، جو کہ 2007 میں شیڈول تھے، لیکن محترمہ بینظیر بھٹو ان کو شہید کر دیا گیا. تو پھر وہ جا کے فروری 2008 میں ہوئے. وہ بھی تب ہوئے جب زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو قائل کیا کہ ہم میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے، تو الیکشن لڑنا ہے لازمی. تو اس میں پھر عمران خان صاحب اس الائنس میں موجود تھے، اور انہوں نے کہا جی نہیں، میں تو بائیکاٹ کروں گا، میں تو شکایت ہی کروں گا. ٹھیک ہے، تو وہ پھر الگ ہو گئے تھے، ورنہ تینوں ایک اتحاد میں تھے 2008 تک. ٹھیک ہے، تو اچھا، یہ تو اتحادوں کی تاریخ ہو گئی. جو پی ڈی ایم اے ہیں اس کے جو معاملات چل رہے ہیں، یہ پشاور میں جو بم دھماکہ ہوا نا، اس کے بعد سے خاموشی سی ہو گئی ہے. اور شیڈول تو ویسے ان کا آ چکا ہے پہلے سے ہی، جب اے پی سی ہوئی تھی، اور اس کے بعد شیڈول سارا ریکارڈ پہ ہے. اس کے مطابق جنوری میں انہوں نے نکالنے ہیں، یہ لانگ مارچ شروع کرنے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. کچھ یہ بھی ہے اس میں کہ جی بی کے الیکشن آ گئے. ابھی 15 نومبر کو الیکشن ہو رہے ہیں، تو چونکہ بلاول صاحب پہلے سے وہاں پہ موجود ہیں، کیمپین چلا رہے ہیں. ابھی کل مریم بھی وہاں پہ پہنچ گئیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ پی ڈی ایم کی رفتار سست ہو گئی ہے. لیکن زیادہ جو تشویشناک چیزیں ہیں، اور جو اصل تشویشناک چیزیں ہیں، وہ ہیں کچھ جو پیش رفتیں ہوئی ہیں، کچھ جو بیانات آئے ہیں. اس حوالے سے آپ کا سوال بالکل بجا ہے کہ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے. کیونکہ ایک بڑا اہم سی بات ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نواز شریف کے بیانیے کے مطابق اس پی ڈی ایم کو لانگ رن تک چل سکے گی یا چلا سکے گی؟ صحیح، آپ کی تشویش بجا ہے، آپ کا سوال بھی بالکل صحیح ہے. میں آپ سے متفق ہوں. جو پیپلز پارٹی ہے وہ، میں تو ان پروگراموں میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، ویسے بھی بات کرتا ہوں میں، یہ کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن بھی ہے اور حکومت بھی ہے. بالکل، اس کے دونوں کے کردار ہیں اس وقت. وفاقی سطح پہ وہ اپوزیشن میں ہے، لیکن صوبائی سطح پہ وہ حکومت میں. بہرحال سندھ ایک بڑا صوبہ ہے، اس کی حکومت ہے پیپلز پارٹی.
اس لیے پیپلز اب باقی جو جماعتیں ہیں ہاں جی وہ بالکل فارغ ہیں. لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا کہ جس طرح نواز شریف صاحب دیکھ رہے ہیں، جس طرح فضل الرحمان صاحب دیکھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی بالکل اسی طرح دیکھے. یہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا اسی لیے ہم بیچ بیچ میں دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کبھی وزیر اعظم کے ووٹ کے اوپر ایبسٹین کر جاتی ہے، کبھی پیپلز پارٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف جو عدم اعتماد آتی ہے اس میں دوسرا راستہ لے لیتی ہے اور وہ تحریک ناکام ہو جاتی ہے. یا بیچ بیچ میں یہ آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے جو ووٹ درکار تھا اس میں بھی پیپلز پارٹی پیش تھی. شیری رحمان صاحبہ بہت سرگرم تھیں. تو پیپلز پارٹی، آپ کی بات بالکل صحیح، پیپلز پارٹی کی سوچ، اپروچ اور نظر باقیوں سے مختلف ہے. ابھی شیری رحمان صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا تو یہاں پہ ایک اور جگہ پہ شیری رحمان صاحبہ کا ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے ایاز صادق صاحب کے حوالے سے جو اتنے دنوں سے بات ہو رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے، اس میں انہوں نے اس کو بالکل تردید کر دی ہے اس بات کی. اس کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ بالکل، یہ بھی آپ صحیح نشاندہی آپ کر رہے ہیں. مطلب انہوں نے غلط قرار دے دیا نا، یہ ساری جو بات چیت ہے اس کو غلط قرار دے دیا ہے. ہاں، وہ جو ایاز صادق صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب آئے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور پسینے آئے ہوئے تھے، وہ پھر وہی باتیں آ جاتی ہیں سامنے. تو انہوں نے کہا جی اگر رات 9 بجے تک نہ چھوڑا ابھی لندن کو تو انڈیا حملہ کر دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ میٹنگ تھی جس میں آرمی چیف صاحب بھی شریک تھے اور وزیر اعظم نے آنے سے انکار کر دیا تھا. ٹھیک ہے. تو شیری رحمان صاحبہ کا بیان آیا ہے ابھی کل ہی کہ کیونکہ شیری بھی اس میں میٹنگ میں موجود تھیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسی کوئی بات جو ہے وہ میرے حافظے میں نہیں ہے یا میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. تو گویا یہ ایک طرح سے انہوں نے یہی کہا کہ یہ بات وہاں پہ نہیں ہوئی. اور شیری رحمان صاحبہ کا یہ بیان جو ہے یہ پی ایم ایل این کے خلاف جاتا ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور حکومت ہے اس کے حق میں جاتا ہے. اب دیکھیں یہ جو آپس کی مل بیٹھنے والوں میں اختلافات نظر آ رہے ہیں، اسی طرح کے اختلافات حکومت کے جو اراکین ہیں ان میں بھی نظر آ رہے ہیں کہ ان کے بیانات اور ان کی جو باتیں ہیں اس میں بھی بعض مقامات پہ اختلاف نظر آ رہا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ حوالہ دے رہے ہیں جو کل کھانا دیا وزیر اعظم نے. بالکل. اس میں اب دیکھیں نا، ایک ان کے جو اتحادی ہیں، سب سے بڑے اتحادی ہیں نا جی پنجاب میں بھی، ادھر کاف لیگ اس عشائیے میں نہیں گئی، تو اس کا کیا اشارہ ہے؟ دیکھیں نا، ابھی دونوں طرف چل رہی ہیں چیزیں. دو پیرلل ندی کے دو کنارے ہیں، اس طرح چل رہے ہیں کہ ایک تو ہے کہ کیا پی ڈی ایم میں کامیاب ہوگا اپنی جد و جہد میں. ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ہوگا. ان میں سے کئی پی ٹی آئی میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، ہم اس پہ بات بھی کر چکے ہیں کہ انہوں نے تعلقات بنا کے رکھے ہوئے ہیں ادھر ادھر دوسری جماعتوں میں، اس نے اور اپنے ممبر بھی شو کر دیے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ ادھر بھی ایسے ہیں جن کے دل ذرا کمزور ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کریز سے باہر نکل گئے ہیں اور اب آؤٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان میں سے کچھ جو ہیں وہ انہوں نے کوئی بولی ایسی بولنا شروع کر دی ہے جس سے نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ سائڈ لے رہے ہیں دوسری طرف کی، اور ایک دو جو ہیں وہ چھوڑ بھی گئے ہیں. تو یہ دونوں طرف یہ سلسلہ ایک چل رہا ہے. اب اس میں زیادہ جو ابھی تک جس کے پاؤں مضبوط ہیں زیادہ وہ پی ڈی ایم میں ہے. وہ پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں وہ ابھی تک ان پاور ہیں، متحد ہیں اور انٹیکٹ ہیں. ان میں کچھ چیزیں آئی ہیں لیکن فی الحال انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور حکومت کا بھی دباؤ جو ہے وہ سسٹین کیا ہوا ہے. دوسری جو سائیڈ ہے حکومت کی، وہ بھی آپ نے صحیح نشاندہی کی. کاف لیگ نے، وزیر اعظم نے جو کھانا دیا کل اتحادیوں کو، بالکل، تو وہ کاف لیگ کے اقدام سے پہلے خود یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وزیر اعظم صاحب اتنے سوشل کب سے ہو گئے بھائی. بالکل ٹھیک ہے. عمران خان صاحب ان کے بارے میں کیا مشہور ہے بتائیں. چائے اور بسکٹ کے علاوہ تو کسی کو کچھ نہیں ملتا، اور بعض کو وہ بھی نہیں ملتا. وہ بھی نہیں ملتا. تو کنجوس مشہور ہے نا. ہاں جی. اور دوسرا وہ خود کہہ چکے ہیں، چاہے وہ ایک ہلکے پھلکے ماحول میں انہوں نے کہا
کہ بھئی ہم تو لینے والے ہیں، ہاں ہم دینے والے تو ہیں ہی نہیں، تو آپ وہ کھانے کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو چائے نہیں پوچھتے کسی کو، وہ کھانے کھلا رہے ہیں۔ تو یہ کھانے کھلانے کی جو نوبت آئی ہے، اب عمران خان صاحب جو اتنے اب سوشل ہونے جا رہے ہیں، یہ اسی پی ڈی ایم اے کے دباؤ کا نتیجہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم اے نے ڈینٹ ڈالا ہے، صحیح ہے، تبھی عمران خان صاحب سوشل بھی ہوئے، تبھی عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں نا انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ ایک تو وہی انہوں نے اپنی ریٹارک بولی تھی کہ این آر او نہیں دوں گا، لیکن انہوں نے ایک ساتھ بیان دیا تھا کہ میں مذاکرات کے لیے میں تیار ہوں، بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حصار ہے نا، یہ پی ڈی ایم اے نے جو ڈینٹ ڈالے ہیں ان کی وجہ سے ہیں۔ اب کھانا دینا بھی، اور پھر اتحادیوں کو کھانے پہ بلا کے ان سے بات چیت کرنا، تو کاف لیگ نے اس سے جو علیحدگی اختیار کی۔ کاف لیگ کا بڑا پرانا مطالبہ ہے، وہ پنجاب میں بھی کچھ اور حصہ مانگ رہے ہیں، مونس الہی کے لیے وہ وزارت مانگ رہے ہیں، اور پھر وزیر اعلیٰ کے لیے بھی تو بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے، وہ انٹرسٹڈ تھے یقیناً۔ اتحاد کی مین وجہ ان کی یہی تھی، وہ تو بعد میں کام دوسرا ہو گیا کہ انہوں نے کہا بھئی اگر ان کو دے دیا پنجاب تو پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا۔ تو یہ اختلافات بہرحال موجود ہیں وہاں پہ۔ ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں صورتحال میں، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد، دیکھتے رہیے صورتحال خالد مجید اور تزین اختر کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، صورتحال میں دوبارہ خوش آمدید۔ خالد مجید اور تزین اختر حاضر۔ بات ہم کر رہے تھے پی ڈی ایم کے مستقبل کے خطرے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں۔ تزین اختر صاحب، ابھی مجھے یہ یاد آ رہا ہے، میں یہ جیسے بریک پہ گئے تو میں نے یہ لکھ بھی لیا، نون لیگ میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس ساری چیزوں سے سائڈ پہ الگ الگ نظر آ رہے ہیں، اور اسی طرح کی چیزیں ہمیں پیپلز پارٹی میں بھی نظر آ رہی ہیں، اور اسی طرح کا تناظر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں جے یو آئی میں۔ حافظ حسین احمد صاحب جو ہیں، ان کے بیانات، ان کا بیانیہ بھی ذرا مختلف نظر آ رہا ہے۔ ایک بیان آیا ان کا ابھی تک، ہاں جی، نہیں بات وہی ہے نا میرے بھائی کہ کام تو ان پہ بھی ہو رہا ہے نا، جی ٹھیک ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جو مین جماعتیں کون سی ہیں، جے یو آئی، نون اور پیپلز پارٹی، ٹھیک ہے، تو ان پہ بھی تو کام ہو رہا ہے نا۔ اس کام کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کو کریش کرنے کا انتظام بھی ہو رہا ہے، ان میں نا پھوٹ ڈلوانے کا کام، پھوٹ ڈلوانا اور بددلی پھیلانا، ایک دوسرے کے خلاف کوئی نہ کوئی پھل جھڑی چھوڑنا، ہاں آپسی اختلافات جو ہے، ٹھیک ہے، پھوٹ میں آ جاتا ہے وہی۔ تو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب پہلے گئے، ہاں جی ٹھیک ہے، نون بالکل، سے انہوں نے کہا کہ یہ فوج کے خلاف بیانیہ ہے تو میں اس کے خلاف، لیکن میرا خیال ہے وہاں کچھ دل کے پھپھولے کچھ اور بھی ہیں۔ وہ جو ثناء اللہ مری صاحب کے حوالے سے بات چیت ہے، وہ بھی اس میں کوئی ہم ڈال سکتے ہیں۔ ثناء اللہ ظہری صاحب جو نون کے وزیر اعلیٰ تھے، اور بعد میں ان کو پھر ان کی 2.5 سال مدت تھی، تو ان کو ہم کاف لیگ نے وہاں سے ایک کارروائی کر کے، جو عبدالقدوس بزنجو کی بھی ہم نے بات کی تھی کہ 500 ووٹوں والا ایم پی اے جو ہے وہ اس سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ رہا، وہ ہوا تھا۔ ثناء اللہ ظہری صاحب کے اختر مینگل صاحب کے ساتھ اختلافات ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ پچھلے دنوں چلتی بھی رہی کہ کوئٹہ جلسے میں اسی لیے ثناء اللہ ظہری کو نہیں بلایا گیا، ان سے کہا گیا آپ نہ آئیں، تاکہ سٹیج پہ جب وہ موجود ہوں گے اختر مینگل صاحب تو کوئی بدمزگی نہ ہو، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ تو عبدالقادر بلوچ صاحب جو ہیں نا، انہوں نے تو خود اپنے ایک بات بتا دی ہے نا، اور ان کا پس منظر بھی ہے فوجی، وہ واحد لیفٹیننٹ جنرل ہیں جو بلوچستان سے آئے اکیلے، ٹھیک ہے، ابھی تک بلوچستان سے کوئی اور لیفٹیننٹ جنرل اس عہدے تک نہیں پہنچ ٹھیک ہے، بالکل۔ تو مسلم لیگ نون کے دور میں، نواز شریف صاحب کے دور میں وہ وفاقی وزیر کے عہدے پہ فائز تھے۔ ثناء اللہ ظہری صاحب کے ساتھ ان کے واقعی بڑے اچھے تعلقات ہیں،
لیکن انہوں نے جو وجہ بیان کی وہ فوج کا بیانیہ، جو نواز شریف صاحب نے جو باتیں کی. تو پھر حافظ حسین احمد صاحب کا بیان آیا اسی حوالے سے کہ ہم جو فوج کے متعلق بیانیہ ہے مسلم لیگ نون کا، اس کو ہم صحیح نہیں سمجھتے. تو یہ کام تو ہو رہا ہے نا، ظاہر ہے دوسری پارٹ جو حکومت ہے، بہرحال وہ حکومت ہے، صوبے میں بھی حکومت ہے، کہیں نہ کہیں کمزور اینٹیں تلاش کریں گے. حافظ حسین احمد صاحب اب کوئٹہ میں ہیں نا بیٹھے ہوئے، جی تو ادھر بھی ان کی حکومت ہے، سینٹر میں بھی ان کی حکومت ہے، ون پیج والے بھی ان کے ساتھ ہیں. تو ظاہر ہے انہوں نے بھی تو کوئی کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو وہ بھی کام کر رہے ہیں نا. اب وہ ان کو کتنا ڈنڈ ڈال سکتے، کیا حکومت کو جو ڈنڈ ڈلا ہے، جو ہم نے وزیر اعظم کے سوشل ہونے کی اور کھانے دینے کی، جو چائے نہیں پلاتے وہ کھانے دے رہے ہیں. ہاں جی. خیر وہ انہوں نے کون سا اپنے پلے سے دینے ہیں بھائی. اچھا باقاعدہ یہ فنڈ ہوتا ہے ایک جو ان کے لیے رکھا جاتا ہے، انٹرٹینمنٹ فنڈ ہوتا ہے، اس میں سے کھلانا پلانا ہوتا ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم اے نے ان کو ڈنڈ زیادہ ڈالا ہے، ٹھیک ہے، یا انہوں نے پی ڈی ایم کو زیادہ ڈنڈ. میرے خیال میں پی ڈی ایم نے ان کو زیادہ ڈنڈ ڈالے ہیں، انڈر پریشر کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ بیک فٹ پہ ہو کے کھیل رہے ہیں اور جذباتی ہیں سارے. مطلب وہ ایسی چیزیں کر رہے ہیں. یہ پچھلے دنوں کی وہ چیز دیکھ لیں نا کہ جس وفاقی حکومت میں جن کو انفارمیشن کا مشیر لگایا تھا، آخر کار انہوں نے وہاں پہ پنجاب میں لگا کے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو صرف اس لیے لگایا کہ وہ مریم نواز کے لیے اس کو کاؤنٹر کر سکے. فردوس عاشق اعوان صاحبہ اسلام آباد میں اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ لاہور میں، اس میں بہت فرق ہے. بالکل بہت فرق ہے. وہ میں اس کے اوپر زیادہ آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. جو ہم بات کرنا چاہ رہا ہوں میں وہ یہ ہے کہ کس نے کس کو زیادہ ڈنڈ ڈالا. میں نے آپ کو کہا ہے کہ پی ڈی ایم نے ان کو زیادہ ڈنڈ ڈالا ہے، اور ابھی جو پی ڈی ایم سلو پڑی ہے اس میں پشاور دھماکہ بھی آ گیا، جی بی الیکشن بھی آ گئے. ایک اور بڑی خاص وجہ ہے، اور وہ ایک نہیں، اس کے 3 حصے ہیں. 3 چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں گزشتہ چند روز میں. ایک تو جو فیصلہ تھا پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس میں، بالکل ٹھیک ہے، اس میں 4 منسٹر ہیں جو کہ 12 نومبر کو جن پہ فرد جرم لگ رہی ہے. 5واں منسٹر فیصل واڈا، اس کو الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ اس نے بیان حلفی میں جھوٹ بولا، ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ والا، اس پہ بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ڈنڈ پڑا. اور یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے یہ ریمارکس دیے کہ صدر نے اپنا دماغ استعمال نہیں کیا. ہاں جی، حد یہ ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک حد ہے. اب دیکھیں نا، مطلب اس بیان کی کتنی گونج ہے اور کتنی اس کی ریزوننس ہے اور کتنی اس کی جو ہے کہ سپریم کورٹ کو مجبوراً، ابھی مطلب ان کے آرڈر بولتے ہیں، ججوں کے تو فیصلے بولتے ہیں، ان کے ریمارکس بہت ہی، اگر اس کو سمجھیں تو بہت زیادہ ہے کہ جی صدر صاحب کو چاہیے کہ وہ ہر بات پہ ہاں نہ کریں بلکہ کچھ اپنے طور پہ بھی سوچیں. باقی آپ کے یوٹیوبر جو ہیں وہ انہوں نے تو اپنی اپنی پیالی میں بڑے بڑے طوفان اٹھائے ہوئے ہیں. وہ تو 10 جرنیلوں کی بھی بات کر رہے ہیں جو کہ نومبر اور جنوری میں ریٹائر ہوں گے. تو وہ تو یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ادھر سے کوئی کام پڑنے والا ہے. وہ تو پتہ نہیں کیا کیا، وہ تو یہاں تک کہ کسی اور یہ دہشت گردی کے بھی تانے بانے ملا رہے ہیں مزید ہونے کے اور اس میں کچھ جانے کے. لیکن ہم ان میں نہیں پڑھتے. ہمارا مسئلہ ریٹنگ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہے حالات و واقعات کی روشنی میں صحیح ایک تجزیہ اپنے ویور کو پیش کرنا. اچھا ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، سندھ حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طاقت کے طور پہ ہے یا وہ ان کی کمزوری ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو اب دونوں چیزیں ہیں نا. یہی تو اسی لیے تو مسئلہ آ جاتا ہے جب بھی کوئی زور پڑنے لگتا ہے. میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی صحیح اینٹی پی ٹی آئی ہوتی تو جب شہباز شریف جو وزیر اعظم کا ووٹ آف کانفیڈنس تھا الیکشن کے بعد، بالکل، تو اس میں شہباز شریف کو اگر یہ ووٹ دیتے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تو شاید شہباز شریف جو ہے وہ کوئی ٹف ٹائم دے جاتا ہے. لیکن شاید اس وقت پی ڈی ایم نہیں تھی. اگر پی ڈی ایم ہوتی تو شاید ووٹ دے دیتے. اپوزیشن تو تھی نا.
اس صورتحال تو تقریباً یہی تھی. عمران خان صاحب زرداری صاحب کو ڈاکو کہہ رہے تھے نا, کہہ چکے تھے نا. تو آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ کبھی ان کی طاقت بن جاتی ہے, کبھی ان کی کمزوری بن جاتی ہے. طاقت تب بنتی ہے جب وفاقی حکومت کو وہاں سے کوئی معاملات ہوں تو پھر وہ طاقت میں آ جاتے ہیں کیونکہ بات کرنی پڑتی ہے. اور کمزوری تب بن جاتی ہے جب پی ڈی ایم اے میں بات ہو کہ استعفے دو گے تو کہیں گے جی ہم تو نہیں دے رہے, تو خاموش حساب ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں. پھر بات ہوتی ہے کہ یہ پھر سائن کروائیں گے ہم, ٹھیک ہے, کہ استعفے ہم دیں گے. اب استعفے دینے کے اوپر سب سے پیچھے یا تو ہوگی نہیں, جب یہ مڑ کے دیکھیں گے تو پیپلز پارٹی کو نہیں ہوگی, اور اگر ہوگی تو سب سے آخری قطار میں ہوگی. یہ واقعی پیپلز پارٹی کا ایک نازک پوائنٹ ہے. ظاہر ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے حکومت جو وہاں پہ ہے اس کو بھی بچانا ہے, اپنے سروائیول کے لیے وہ جنگی ہے نا ایک طرح سے. جی جی. اگلا نقطہ جو ہے بڑا عجیب ہے, یہ جو مادری زبان ہوتی ہے, مادری زبان کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے, سہا جاتا ہے اور سہنا پڑتا ہے ہمیں. آج جو پھر اپنا فیاض چوہان صاحب نے جو بات کی ہے, ایک سٹیٹمنٹ دے دی, ایک جگہ تقریر کر دی, سب کچھ کر دی کہ جی میں پنجابی ہونے کے باوجود ہم نے مان لیا کہ ہماری قومی زبان اردو ہے اور سب لوگ مانتے ہیں, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. اس طرح کی اسٹیٹمنٹ بکھلاہٹ ہے, وہ جو وزارت جانے کا غصہ ہے, کیا تو ہے؟ صحیح جو بیان ہے وہ کوٹ بھی کرے نا آپ. بیان یہ ہے کہ جی میں پنجابی ہونے کے باوجود پنجابیزم کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. ہاں یہ بالکل مطلب انکالڈ فار, انگریزی میں کہتے ہیں انکالڈ فار, یعنی ایسی بکواس کر دینا کہ جس کی نہ کوئی ضرورت ہو, نہ کوئی موقع ہو, اور نہ ہی اس سے کوئی اچھی چیز برآمد ہو رہی ہو. یہ فیاض چوہان کا تو شروع سے یہی ایک اس کا جو ہے کریکٹرسٹکس اس کی یہی ہے نا. یہ تو قاضی حسین احمد جیسے بزرگ کو بھی پڑ گیا تھا. بالکل, حالانکہ انہی کی وجہ سے یہ پہلی دفعہ ایم پی اے بنے تھے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ہے نا اپنا نیشنلزم, جیسے ہمارا نیشنلزم ہے پاکستانیت, ٹھیک ہے, کوئی شک کوئی نہیں ہے. جو بندے زیادہ دعوے کرتے ہیں نا کہ مجھے پاکستان سے بڑی محبت ہے, میں بڑا پیٹریاٹ ہوں, سمجھ لیں کہ وہ نہیں ہے. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں, میرے بچے ادھر رہتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو اسی جگہ پہ رکھتے ہیں نا میرے بھائی جس جگہ سے آپ کو محبت ہوتی ہے. صحیح بات ہے. ہمارے بچے ادھر ہیں, ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری جو مادری زبان ہے یا ہمارا جو صوبہ ہے یا ہمارا جو علاقہ ہے اس کی اہمیت کچھ کم ہو گئی ہے. اس کی اپنی اہمیت ہے. اور اس طرح کے الفاظ بیان کرنے کی تو بالکل, یہ ایک جنجلایا ہوا بندہ ہے جس کو ابھی تازہ بہت بڑا زخم ملا ہے. یہ زخم اس طرح ہٹایا گیا ہے کہ یہ باہر نکلا, اندر سے صحافیوں نے پوچھا تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, یعنی منسٹر انفارمیشن, ٹھیک ہے, اور اپنے بارے میں اطلاع نہیں ہے, اپنے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک جنجلائے ہوئے بندے کی بات ہے. میرے خیال میں اس کو اتنا درخورے اتنا نہیں سمجھنا چاہیے. جی تزین صاحب, دراصل ہوتا یہ ہے کہ اپنے علاقے سے پیار, اپنے صوبے سے پیار, اپنی زبان سے پیار, یہ بھی علاقائیت نہیں ہے, یہ محبت کا ایک ثبوت ہوتا ہے. دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جو صوبہ پنجاب سے چھوٹے ہیں, اس لیے ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہم پھر پکڑ میں آ جائیں. ٹھیک ہے, وہ زخم خوردہ ہیں تو ان کو اس طرح کے الفاظ سے بہرحال احتیاط برتنا چاہیے. صورتحال میں اس وقت اجازت دیجیے. خالد مجید اور تزین اختر کو اللہ حافظ.